یہ لکڑی کا تھوڑا ہے, اسے کہتے ہیں آرڈر 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 آرڈر. ٹھیک ہے, یہ جج صاحبان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نہیں میں نہیں جج, اللہ رحم کرے, میں نہیں عدل دی سیٹ تے بہندا پتر, میں تے اودا کرم مانگنا. جی آپ محتاج ہے نا بیٹا, ہم غلاموں کے غلام ہیں. وہ شہزادیاں بیٹھی ہیں نا, ان کے نانا جان کے غلام تھے, ان غلاموں کی آگے سے کچھ غلام تھے, ان غلاموں کے آگے سے کچھ غلام ہوئے, انہی غلاموں میں سے کسی غلام کے ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو غلام ہیں, ہم جج کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہاں وہ اللہ کی مرضی ہو تو غلاموں کی حکومت بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, سرکار سارے بڑے بڑے صحابی انکلوڈنگ مولا علی کو بھی کہہ رہے ہیں صاحب ادھر کھڑے ہو, بلال اوپر چڑھے گا آج کعبے کے اوپر. کعبے کے اندر تو علی جائے گا, علی یہ سب بت توڑ دو. ٹھیک ہے, اندر علی علی ہو جاتی ہے کعبے میں. اس کے بعد کعبے کے اوپر جانا ہے تو کہتے ہیں بلال آج کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دو. یہ کعبے کا بھی بت نہ رہ جائے, کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دو. سیدنا بلال حبشی غلاموں کے سردار ہیں, وہ اوپر چڑھ گئے ہیں, آقا کا حکم ہے, آقا دو جہاں, سرکار دو عالم, سردار دو عالم کا, چڑھ تو گئے ہیں, اب چپ کر کے کھڑے ہیں. ایسا کبھی ہوا نہیں کہ سرکار نے حکم دیا ہو اور چاہے احد ہو, شہادت ہوئی ہوئی ہے, دانت شہید ہوئے ہوئے ہیں, بلال زخمی ہیں, بلال اذان دو, بلال اذان دے رہا ہے. خندق ہو, بدر ہو, ساتھ ہی ساری صعوبتیں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں. آج جشن ہے فتح مکہ, بڑے بڑے ہستیاں ہیں, لیکن اذان آج بھی اب بھی بلال کے ذمہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں قاری باسط کی آواز میں, کیوں کہتے ہیں فلانی فلانی آواز میں؟ سرکار کے مؤذن اور بھی تھے, اذانیں اور بھی لوگ دیتے تھے. 4 صحابہ تو مین تھے, کبھی کسی نے اذان دی کبھی کسی نے اذان دی, لیکن یاد ساروں کو جس طرح نعت کی بات آئے تو حضرت حسان بن ثابت کا نام آ جاتا ہے, اور لوگ بھی نعت پڑھتے تھے, لیکن بس جس کی اللہ کہہ لیں کہ شہرت کر دے, جو بھی اس کے درجے اس نے دینے ہوتے ہیں, اسی طرح وہ اذان بلالی, وہ روح بلالی. تو مولا بلال چڑھ گئے ہیں کعبے پہ, لیکن اذان نہیں دے رہے. سرکار کا حکم ہے بلال اذان دو, سرکار نیچے کھڑے ہیں, بلال اوپر کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. سارے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی نیچے کھڑے ہیں. بلال حبشی وہ اوپر ہے, کعبے کے اوپر ایک غلام کا راج ہے. دی مرضی ہے نا, جنوں پتر چاڑ دیں, لیکن خاموش. آخر کار سرکار نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دے رہے یار, اذان دے. میں نے کہا تھا نا اللہ بڑا ہے, تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, بلال اذان دے. کیا بات ہے؟ بلال کہتے ہیں جی پہلے تو کعبے کی طرف دیکھ کے اذان دیتا تھا, اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, میں گھومی جا رہا ہوں کہ سمت کس کو اذان دوں. اللہ کی رب کی پہچان کی کر رہے ہیں نا, تو رب ہر طرف ہے, کعبہ تو ایک سمت تھی نا, اب اس سمت کے سینٹر میں کھڑے ہیں, دیواریں شوارے تو نہیں نا, اوپر کھڑے ہیں. اب کدھر دھیان, مطلب اذان دینی کدھر ہے؟ خوشی ہے اپنی جگہ کہ مجھے کہا ہے, ٹھیک ہے, ساتھ یہ بھی ہوگا, ساتھ یہ بھی خیال آتی ہے نا, غلام بہت باریک تھے وہ, مینو اتنے کھلار دیتا نے آپ تھلے کھلوتے نے, ہائے میں کتے غلطی تے نہیں کر بیٹھا. یہ کیا ہے نا, وہ بھی نہیں آ رہی ہوگی دل میں کہ کیسے بولوں, لیکن کہا سرکار چہرہ کدھر کرنا ہے, کس رخ پہ اذان دینی ہے, اب کدھر کو منہ کروں, سمجھ نہیں آ رہی. رب تو ہر طرف ہے, لیکن سمت بھی تو کوئی کدھر کروں. اس لیے کہا جاتا ہے کعبے کا کعبہ. سرکار نے کہا آج جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر چہرہ کر کے اذان.
کیونکہ اللہ سب سے زیادہ کہاں ہوگا؟ سب سے قریب کس کے ہوگا؟ دلوں میں تو سارے کو یہ کہتے ہو ہمارے دلوں میں ہے، سب سے زیادہ کس کے قریب ہوگا؟ سب سے زیادہ اسے جانتے، پہچانتے، مانتے کون ہوں گے؟ توبہ کرنے والے مومن وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. پہلے ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، کر لیندے نے توبہ، ہوتے گناہ گار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن توبہ کرتے ہیں شرمندگی سے، صبر کرتے ہیں. اب آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میاں آئی ایم سوری، اب بس ٹھیک ہے جائے، چلو ٹھیک ہے، توبہ قبول ہو گئی، آپ شرمندہ ہو گئے، آپ رو پڑے، لیکن اب صبر کرو ابھی ایک فلاں وقت تک، تھوڑا سا ٹائم. اللہ کے لیے تو یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، لے لیں گے تمہیں واپس جنت میں. جہدے لیے سارا کام کیتا ہے جے کسی دے آن دے کھڑاک شروع ہوئے نے، ٹھیک ہے، تو آپ اب اس صبر کریں. ابھی تک ہم لوگ ادھر ہی صبر کر رہے ہیں، حالانکہ سوری تو کر لی ہے دادا جی نے، حضرت آدم علیہ السلام نے. کیوں کرے پاکستان نہیں سی گانے سے گانے چل گال ختم ہوئی ہوں کی ہے ہوں کارتے لے ہے سوری، ٹھیک ہے. تو جیسے یہ میں نے کیا ہے ٹھیک ہے نا، کیا ہے ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، تمہارا 5000 کا نوٹ پھٹ گیا تو کیا ہوا، میں نے تمہیں شادی پہ نہیں دیا تھا، تو یہ تو برابر کر دیا نا، اللہ میاں میاں جی کر کیا ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے سوری تو کر لیا، اب میں جاؤں اندر، ٹھیک. لیکن اللہ میاں کہہ رہے کہ نہیں، تو جو صبر کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آ گئے روزے، روز ٹھیک ہے، یہ ساری نشانی ہے. اور بھی دیکھ لیجیے گا ادھر پوری ایک آیت میں. اور اگر پھر بھی ان کی زندگی میں ان کی مرضی کا رزلٹ نہ آئے، اللہ خود ہی بلا لے، یار تو آ جا دیکھی جائے گی یہ اور ٹائم ہے. آدم علیہ السلام نے ٹھیک ہے ہاں جی آپ کے پاس ہی آنا تھا، اللہ و انا الیہ راجعون، اچھا آپ کے پاس ہی لوٹنا تھا، شہادت ویسے ہو گئی. تو آخر میں بھی صبر سے کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے جو بھی رزلٹ ہے، لیکن اپنے حصے کی کوشش کر کے اللہ پہ یہ جتاتے نہیں ہو کہ لو ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، نہیں، بس عاجزی سے پیش ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو سکت تھی، خالی ہاتھ جو ہم کر سکتے تھے، یا ہمارے پاس لکڑی کے ڈنڈے تھے یا 14 تلواریں تھیں. سرکار دو عالم نے جیسے کہا یا اللہ یہی ہے میرے ساتھ. اب آگے تو فل آرم فورسز ہے، 1000 ابو جہل کی فوج تھی، بڑا چالاک وہ سپہ سالار تھا، یا مولا حسین کے سامنے ہور تو ادھر آ گیا لیکن وہ شمر جیسا آ گیا. یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ ہے سجدہ شبیری. تو اس دن سرکار کہہ رہے ہیں مولا عباس کو کہ یار آج جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر چہرہ کر کے اذان دو. اور مولا عباس کی پھر خوشیاں دیکھنے والی نے جڑیاں ادن زانا نے، کسی نو سمجھ آوے یا نہ آوے، پھر انہوں نے جڑی دیکھ کے اذان دیتی ہے، پھر جدو سرکار پردے چلے گئے ہیں انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی ہے، کیونکہ جس کو سنانی تھی وہ دل میں تھا، غائب ہی ہو گئے سین سے. یار جنہیں دینی ہے دے لو، ٹھیک ہے. میں تو کسی کو سناتا تھا، اب وہ میری سن رہا ہے، اب تو وہ میری ہر وقت سنتا ہے. بلکہ ملک شام چلے گئے تھے، مدینہ منورہ ہی چھوڑ دیا. پھر ایک دن سرکار کہیں، پتہ نہیں اب یہ باتیں کتنی صحیح ہیں، صحیح حدیث تو ہیں یہ، آپ لوگوں کو پتا ہو، میں نے بھی پڑھی سنی ہوئی ہیں. ایک دن سرکار کہیں خواب میں آ گئے، بیٹا میری خواب کتے سانو تے اینی اوقات ساڈی اسی مر جانا تھاں ہی، ٹھیک ہے، سانو تو جے کسی نے کہا کہ آہاں ذرا تے وہ مولا بلال حبشی کی بات کر رہا ہوں، شام میں تھے تو ان کی خواب میں کہیں سرکار آئے
پتہ نہیں اب کہتے ہیں کہ کہا کہ یار ملی جا، روتے رہتے ہوں گے نا، وہ ایویں بیچ میں ٹریگر تو کرنا ہوتا ہے، آگے چلا دینا ہوتا ہے، وہاں سے بھاگتے آگے، اتنے دور ہے ملک وہ، مدینہ منورہ پہنچے تو روئی بھی جائیں اور چیخی بھی جائیں اونچی اونچی آواز میں، اذان دے ہی جان، کیڑی اذان، سرکار بلال آ گیا، سرکار بلال آ گیا، کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ قبر والوں کو سنا رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، قبر پہ جا کے گر گئے، کوئی بدعت نہیں ہوئی. سیدنا عمر فاروق کا آئی تھنک دور تھا انتہائی اسٹرکٹ ڈسپلینیرین، سارے روئی جا رہے ہیں، بلال بھی روئی جا رہے ہیں، مدینے کے لوگ نکل آئے، اب وہ چپ ہی نہیں کر رہے، اوپر گرے ہوئے ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کون بلال کو سرکار سے جدا کرے. آخر کسی نے مولا حسین سے اور مولا حسن سے کہا، کہ آپ بھی مر جانا، سانو بھی مار دینا رو رو کے، آپ دونوں جائیں، آپ سے یہ پیار کریں گے، آپ کی یہ بات مانیں گے، شہزادے دونوں، اور آپ انہیں کہ اذان ہی دے دیں، تو دھیان ہی کسی اور پاسے لاؤ نا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان کو فرمائش کریں کہ بلال کی اذان مدینے کی فضاؤں میں گونجے. اب مولا حسن حسین وہ چلے گئے، انہیں جا کے کہا چچا، چاچے نے ویکھے پتریجے، وہ چچا غلام تو تھے لیکن چچا کہہ رہے ہیں، وہ تو تربیت اس گھر کی ہے. اب ان کے گلے لگا کے انہیں، جتنے وہ بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے، رو رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، انہوں نے کہا یا آپ زان نہیں دیتے، زان دیں نا. اوئے ہوئے ہوئے، چاہے سیدنا عمر کہیں چاہے سیدنا علی کہیں، بلال نہیں دے گا زان، لیکن اتھے حسین ہے، حسن ہے، تھے کون نہ کرے، انہوں پتہ ہے تھے آقا بھی ستے رہے، وہ سجدے میں پڑے رہے تھے. کیوں؟ جب آقا علیہ السلام امامت کر رہے ہیں تو کائنات ان کے پیچھے ساری کی ساری نماز پڑھ رہی ہے، یا ساری امت ان کے پیچھے نماز پڑھے گی نا، اسی ادا کو اپنائے گی. وہ سجدے میں ہے، اور مولا حسین اس وقت چھوٹے سے تھے، جیسا یہ بچہ ایک باغی پھر رہے تھے، آ کے وہ یہ نعتیں سنا رہی تھی، ماما اس کی نے دوپٹہ شپٹا کیا تو کبھی دوپٹہ کھینچ لیتا سی، کبھی ماما کی گودی میں بیٹھتا تو اس کو کچھ جگہ نہیں بن رہی تھی، کبھی پیچھے سے آگے گلے میں ہاتھ ڈال کے کچھ کر رہا. مولا حسین چھوٹے سے ہیں، جب سرکار دو عالم نماز ہو رہی تھی اس میں مسجد نبی میں کہیں سے آ گئے ہیں، سرکار سجدے میں گئے ہیں، وہ گھر میں بھی کر دیتے ہوں گے ایسے ہی، انہوں نے نانا جی وہ اوپر چڑھ گئے ہیں، اب پیچھے والوں کو پتا کوئی نہیں ہے، اور اوپر چڑھ کے انہوں نے سرکار کے اوپر ہی کھڑے ہو کے نماز نیتی ہے تے چل سجدے چ، ان کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، مسلح کیسا لب گیا انہوں. نظارے جدا جدا ہیں نظر نظر کے لیے. اوتھے ہی جناب، اب سرکار دو عالم جو کئی صحابہ کرام نماز کبھی کبھار پڑھاتے تھے نا، تو انہیں ڈانٹتے تھے کہ یار تم لمبے لمبے سجدے اور لمبی لمبی یہ قرات نہ کیا کرو، نماز میں کئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بس اللہ کے آگے فرض نماز جو ہے ادا کرو، اور اس کے بعد اپنی اپنی تم نے اللہ کے ساتھ لمبی لمبی نمازیں یا لمبے لمبے سجدے یا قیام کرنے ہیں وہ کرو، لیکن جہاں باجماعت نماز ہے اس میں یہ خیال کر لو. سرکار ایک معتدل سا ان کا طریقہ تھا، نہیں تو ان سے زیادہ کس پہ رکت طاری ہوتی ہوگی، کیفیت طاری ہوتی ہوگی. لیکن بہرحال رب نے انہیں وہ شان دی ہوئی تھی، وہ نماز اس طرح پڑھتے تھے. اتنے ہوں ساری جماعت سجدے چ ہے، پوری کائنات سجدے چ ہے، سجدہ لمبا ہوئی جا رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی چکر کی ہے. سرکار کی آواز آئے گی اللہ اکبر کی تو اب سجدے سے سار اٹھائے جائیں گے. ادھر سے مولا حسین صاحب سارے نہیں اٹھا رہے، وہ چھوٹا بچہ جس طرح سجدہ کرتا ہے، کئی بار اس نے گھٹنے بھی لگائے ہوتے ہیں، ہمیں سیدھا ہی دیکھ کے بڑھوں گا، اتنا چھوٹا بیبی ہوتا ہے، وہ سر نیچے رکھ کے سجدہ کری جا رہا ہوتا ہے، وہ اوپر سرکار کے سجدہ کر رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام سرکار کو کہہ رہے ہیں ڈونٹ موو، حسین کو ڈسٹرب نہ کرنا. حسین کی نماز میں خلل نہ آئے. سرکار دو عالم
ہلنے کی گنجائش نہیں. حسین کو ڈسٹرب نہیں کرنا. حسین کی نماز میں بالکل ڈسٹربنس نہ ہو جائے. سرکار کی عمر خود اس وقت 60 سال ہوگی. لیکن مولا حسین دا سجدہ اپنی موج کا سجدہ. فقیر اپنی موج میں ہوتا. سرکار نے بعد میں بتایا مجھے تو جبرائیل نے آ کے کہہ دیا تھا، اور خدا کی قسم اگر حسین سر نہ اٹھاتا تو یہ سجدہ ایسے ہی چلتا. اب مولا حسین اپنی مرضی سے اترے ہیں، سرکار سجدے سے سر اٹھایا. یہ حسین علیہ السلام، یہ شہزادہ کربلا میں اس امت کو سمجھا رہا ہے. آج تک اس کی اس رسم کو نبھانے والے کوئی ہے. اللہ جس سے کام لے لے. سجدہ شبیری، جس کے لیے پوری امت کو اس وقت کے صحابہ کرام مسلمان سب کو پتا تھا حسین کو ڈسٹرب نہیں کرنا، حسین کے سامنے پر نہیں مارنے، حسین کے سامنے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. آفات کی اس کارگہ شیشہ گری کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آئینے میں آج کس کا رخ ہے. یہ خدا کس رخ دیکھ رہا ہے. سجدہ سرکار کا بھی ہے، سجدہ حسین دا بھی ہے. اسی حسین کو ڈسٹرب کر دیا. عرب کہتے ہیں کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں. جرم تو چھوٹا نہیں ہوا نا، غلطی تو ہوئی بھی ہے. وہ تو قربانی دے گئے 72 فرقوں کی 72 شہزادے. 6 ماہ والی ہستی سے لے کے ایسی شان ہے ان لوگوں کی. گواہی رب کی، اس کے ہونے کی گواہی آہ تک نہیں کی. سبق ہے آہ نہ کر لبوں کو سی، ویٹ اینڈ سی. گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ دلوں کو موڑ سکتا ہے، وہ دلوں کو ہی موڑتا ہے. لیکن کئی بار اپنے بندوں کو بھی موڑ لیتے نہ. چھڑ پرے یار تو آ جا. یہ اس کی اپنے راز ہیں. خیر، وہی مولا حسن حسین جو ہیں وہ مولا بلال سے کہتے ہیں سیدنا بلال ابشی سے چچا اذان تو دیں. پتہ نہیں اذان دا ٹائم ہے کہ نہیں، اذان دیو. اب کون نہ کرے. سالوں بعد نہیں صدیوں بعد، کیونکہ ایک ایک لمحہ پتہ نہیں کیسے گزرا ہوگا مدینے والوں پہ اور گزرتا ہوگا. جنہوں نے سرکار کو لائیو جن کے ساتھ وقت گزرا ہوگا. بہرحال ان فضاؤں میں سیدنا بلال کی اذان گونجنا شروع ہوتی ہے. توتلے تھے تو ایک سٹائل ہی ڈیفرنٹ تھا. جب مسلمان ہوئے تھے تو ان کے مالک نے جو تھا اس نے زبان کے اوپر کولے رکھ دیے تھے تو زبان جل گئی ہوئی تھی. وہ پھر بھی اللہ اکبر کا کلمہ پڑھتے رہے تھے اس کے سامنے، نہیں مانے تھے. تو پھر اذان بھی اسی تھوتلی زبان سے دیتے تھے. اوپر سے عربی بھی نہیں جانتے تھے. جیسے آپ لوگ بچے کئی بار میں اردو میں بولنے پیروڈی انگلش کا ورڈ ہے. میں کہا یار اردو جو بھی ایسی کہنے ہیں پیروڈی. میں اور بابا اسی طرح وہ عربی تو نہیں جانتے تھے. تو کئی اہل زبان کو سرکار کے دور میں تھوڑا سا ہوتا تھا کہ عربی والے اپنی زبان کے عرب جو ہے نا اپنی لینگویج کے بارے میں اس کے زیر زبر پیش ان کے تلفظ تحت اللفظ اس کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں. ایک اجمی اذان دے رہا ہے، اذان جیسا کام. کسی نے اعتراض کیا تھا تو سرکار نے کہا تھا تم بھی دو لیکن بہرحال رب کو جو پسند ہے. فتح مکہ پہ بھی وہی اذان ہے اور یہ بھی ایک اسپیشل اذان ہے. امت کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے. سیدنا بلال
سید الشہداء جنت کے سرداروں کے شام آدھے کہن دے ہوتے اذان دینے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مدینہ پورا امڑایا, روئی جائیں لوگ جن کے تک پہلے جنہیں نہیں پتا تھا, روتے چیختے مرد عورتیں. سرکار کا دور جنہیں یاد آ گیا, کیونکہ اس وقت اذان ہوتی تھی تو مسجد میں جو بھی آتا تھا آگے سرکار ہوتے تھے. اب وہی آواز, وہی لہجہ, وہی عاشق, عاشق کی اذان ہو رہا ہے. تو دیدار ساروں کو نبی کا ہونا شروع ہو گیا. سارے اب اس زمانے میں پہنچ رہے ہیں, کنیکشن جو ہی جڑتا ہے آنکھیں گیلی زاری شروع ہو جاتی ہے. وہ تو چیختے روتے سارے آئی جا رہے ہیں, مسجد کی طرف بھاگی آ رہے ہیں کہ شاید بلال کی اذان ہے تو شاید سرکار کو دیکھ کے ہی دے رہا ہے, شاید سرکار آ گئے. لیکن سیدنا بلال جہاں پہنچتے ہیں اشہد ان محمد, تو سرکار کو دیکھ کے کہتے ہوتے تھے محمد الرسول اللہ. حجرے کی طرف گئی جہاں سرکار بیٹھے ہوتے تھے, اذان دیتے ہوئے وہ آپ انہیں دیکھتے تھے. تو سرکار تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, بس وہیں سے چیختے ہوئے اذان امت کے نام کر کے نکل گئے. پھر کسی نے نہیں دیکھا مدینے کی فضاؤں میں بلال کی اذان.